کا ناول بار وفا، آواز قمر زہرا، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ اس کتاب میں 2 کہانیاں ہیں۔ اس کتاب کو اسپانسر کیا ہے محمد مبین نے۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ کچھ بار وفا کے بارے میں۔ بہت دن پہلے میں نے اخبار میں ایک خبر پڑھی تھی کہ ایک بااثر زمیندار نے خاندان کی عورتوں کو بے لباس کر کے پورے شہر میں گھمایا، اور اتنی شکل قلبی، اتنا ظلم، یقیناً آسمان بھی تھرا اٹھا ہوگا۔ قصور اگر کسی مرد نے کیا تھا تو اس کی سزا عورت کو کیوں دی گئی؟ عورت کیسے کیسے بار وفا اٹھاتی ہے، کبھی ستی ہو کر تو کبھی دیت، قصاص اور سوارا جیسی رسم کی بھینٹ چڑھ کر۔ میں نے سوچا تھا کبھی تو اس پر لکھوں گی۔ میں وہ تو نہیں لکھ سکی جو لکھنا چاہ رہی تھی، تاہم میں نے کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش ضرور کی ہے، اور میں نے یہ بھی بتانا چاہا ہے کہ یہاں ہر شخص اپنے اپنے انداز میں وفا کا بار اٹھائے ہوئے ہے۔ کسی نے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر، اور کسی نے ساری عمر وفا نبھا کر۔ منصور ملک نے یہ بوجھ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر اٹھایا، ترابی نے اپنے ہی خون کے خلاف گواہی دے کر، اور عبداللہ نے انم کو اپنانے کا فیصلہ کر کے۔ کون جان سکتا ہے کہ ہم نے کیسے اٹھایا ہے بار وفا، ہم نے کیسے اٹھایا ہے بار وفا، ہم نے کاٹی ہے کیسے شب زندگی۔ انتباس: اپنی پیاری امی جان کے نام، جنہوں نے ہمیشہ میری ہر تحریر کو پڑھا اور سراہا۔ بار وفا: حکومتوں کا احوال بھی میکس ملر کی نوجوان ہیروئن جیسا ہوتا ہے۔ When she was good, she was very, very good, and when she was bad, she was very popular. جب وہ نیک لڑکی ہوتی ہے تو اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور جب وہ بری لڑکی ہوتی ہے تو وہ بے حد مقبول ہوتی ہے۔ دانیال نے بلند آواز میں پڑھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا میگزین گول مول کر کے مامون کی طرف پھینک دیا، اور مزید کچھ کہنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا کہ مامون نے ایک ہاتھ سے میگزین کیچ کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے کچھ کہنے سے روکا۔ لگتا ہے آج پھر تمہیں سیاست کا بخار چڑھا ہے، اور میں کم از کم اس وقت کوئی بھی سیاسی بحث سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، کیونکہ آج مجھے ملک صاحب سے فضل داد کے کیس کو ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے لیے میں ضروری پوائنٹ نوٹ کر رہا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ ملک صاحب اگر میرے پوائنٹ سے مطمئن نہ ہوئے تو کان پکڑ کر چیمبر سے باہر نکال دیں گے۔ اور کیا ہی اچھا ہو مامون کہ ملک صاحب ایک روز یہ کر گزرے۔ شیف میں سے اپنی مطلوبہ کتاب نکالتے ہوئے صدف منیر نے مڑ کر کہا، آخر تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے صدف منیر؟ مامون اپنی ٹیبل کے پیچھے سے نکل کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے ایویڈنس ایکٹ لے لی۔ آج تمہیں بتانا پڑے گا صدف منیر کہ تم مجھ سے اتنی الرجی کیوں ہو، ہر وقت مجھے یہاں سے نکالنے کے چکر میں رہتی ہو۔ دراصل یہ تمہاری ذہانت سے خوفزدہ ہے، خلیفۃ المومنین، اور اسے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے نمبر ملک صاحب کے ریکارڈ میں اس سے زیادہ نہ ہو جائیں۔ دانیال نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر دوبارہ صدف کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ خیر، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ صدف کتاب لے کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ملک صاحب جانتے ہیں سب کے کون کام چور ہے اور کون دل لگا کر کام کرتا ہے۔ صدف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ شریر نظروں سے مامون کو دیکھ رہی تھی۔ تم کسی روز میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گی صدف، اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اس صورت میں دانی تم میری طرف سے تعزیرات پاکستان کے تحت دفعہ 302 کا کیس کر دینا، اور ابھی سے تمہیں پاور آف اٹارنی دیتی ہوں۔ پلیز صدف، آج کے دن تم مجھے معاف نہیں کر سکتی، مامون نے لجاجت سے کہا۔ یہ میرا پہلا کیس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ملک صاحب کو رنگ کر دوں۔ دانیال نے اس کی بات کاٹ دی۔ بشرط یہ کہ تم لوگوں نے مجھے یہ کیس اسٹڈی کرنے دیا تو، مامون نے چڑھ کر کہا اور اپنے سامنے پڑی فائل کھول لی۔ دانیال صدف کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور دھیمی آواز میں پوچھا، یہ عبداللہ ابھی تک نہیں آیا، اور ابیر کا کیا ارادہ ہے؟ عبداللہ کے چاچو کی طبیعت ناساز تھی۔ صبح کچہری میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ چیمبر نہیں آ سکے گا، اور ابیر کے ارادے کی کچھ خبر نہیں۔ معلوم نہیں اس کے پاپا نے اجازت بھی دی ہے یا نہیں۔
تمہارا کیا خیال ہے صدف؟ ابیر کے پاپا اسے پریکٹس کی اجازت دے دیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں، وہ لوگ ٹپیکل جاگیردار ہیں۔ تعلیم کی اجازت اور بات ہے، پریکٹس کی اجازت بہت مشکل ہے، صدف نے خیال ظاہر کیا۔ اور ابیر نے ہمیں جوائن نہ کیا تو ہمارے ستارے کا ایک کونا ٹوٹ جائے گا۔ ابیر، صدف، دانیال، مامون اور عبداللہ پانچوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ ہی تھے۔ مامون اور عبداللہ نے تو گریجویشن بھی ایک ہی کالج سے کیا تھا۔ ہاں یہ تو ہے۔ دانیال کی بھی شدید خواہش تھی کہ وہ سب ہمیشہ اکٹھے رہیں، اکٹھے کام کریں، اس لیے تو اس نے اپنے والد سے بات کی تھی۔ ملک غضنفر علی ایک کامیاب وکیل تھے، بہت نام تھا ان کا، اور ان کے ساتھ کام کرنا بہت بڑا اعزاز۔ اگر دانیال ان کا بیٹا نہ ہوتا تو شاید ان سب کے لیے ملک صاحب کا چیمبر جوائن کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن جب دانیال نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے دوست بھی پریکٹس اس کے ساتھ ہی جوائن کریں، تو ملک صاحب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد انہیں اجازت دے دی۔ ان کا یہ چیمبر 4 بڑے کمروں پر مشتمل تھا اور دوسری منزل پر تھا۔ سیڑھیوں سے داخل ہوتے ہی وزٹنگ روم تھا جہاں منشی بیٹھا کرتا تھا، اور کیسز کے سلسلے میں آنے والے لوگ بھی یہاں ہی بیٹھتے تھے۔ منشی کی ٹیبل کے علاوہ دونوں سائڈوں پر میگزین کے کور والے صوفے پڑے تھے، اور اسی کمرے سے ایک دروازہ اندر کی طرف کھلتا تھا۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا۔ 3 اطراف شیلف میں موٹی موٹی قانون سے متعلق کتابیں پڑی تھیں، اور کمرے میں کچھ رائٹنگ ٹیبل اور چیئرز تھیں۔ ایک دیوار کے ساتھ لائن میں صوفہ چیئرز لگی تھیں، سامنے گلاس وال تھی اور ساتھ ہی گلاس ڈور۔ گلاس وال سے اندر والے کمرے کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ ملک صاحب کا آفس تھا۔ ان کی ٹیبل بالکل سامنے تھی۔ اس کمرے میں بھی زمین سے چھت تک شیلف بنے ہوئے تھے جو کتابوں سے بھرے تھے۔ آفس سے دائیں طرف ایک چھوٹا کمرہ تھا جہاں ایک سنگل بیڈ اور اٹیچڈ باتھ تھا۔ کبھی کبھار ملک صاحب اسے آرام کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن دانیال اور اس کے دوستوں کے آنے کے بعد انہوں نے یہ کمرہ ہارون احمد اور نوید اسد کے لیے سیٹ کروا دیا تھا۔ یہ دونوں وکیل بہت عرصے سے ان کے ساتھ ہی کام کر رہے تھے اور پہلے دانیال والے کمرے میں بیٹھتے تھے۔ یہ ابیر آج کل کہاں ہے؟ اچانک ہی مامون نے فائنل بند کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا گاؤں میں؟ وہ گاؤں گئی تو تھی لیکن آج واپس آ گئی ہوگی، صدف نے اٹھ کر کتابیں واپس شیلف میں رکھتے ہوئے بتایا۔ کیا تم آج اس کی طرف جاؤ گی؟ دانیال نے کچھ سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں لیکن آج نہیں اور شاید کل بھی نہیں، البتہ پرسوں جاؤں گی۔ آج اور کل کیوں نہیں؟ مامون نے جو پھر فائل کھول چلا تھا احمقوں کی طرح پوچھا۔ اس لیے کہ آج اس وقت 7 بجنے والے ہیں، 8 بجے میں یہاں سے اٹھوں گی، اور میرا خیال ہے یہ وقت کسی شریف لڑکی کے گھر سے نکلنے کے لیے مناسب ہرگز نہیں ہے۔ خیر شریف لڑکی کے لیے تو یہ وقت بھی مناسب نہیں ہے گھر سے نکلنے کا بی بی، دانیال نے آہستگی سے کہا، لیکن صدف نے سن لیا اور میز پر سے رولر اٹھا کر اسے مارا۔ کیا کہا؟ پھر کہنا، اور یہ بھی بتانا کہ چیمبر جوائن کرنے کا مشورہ کس کا تھا، اور 8 گھنٹے تک مسلسل کس نے ابو کے سامنے تقریر کی تھی کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ پڑھ لکھ کر پھر پریکٹس نہ کی جائے، اور یہ کہ جب پریکٹس نہیں کرنا تو پھر لا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی۔ مزے سے BA کر کے گھر بیٹھتی اور سر پر صحرا سجاتی۔ صحرا لڑکے کے باندھتے ہیں اور صحرا مجھے باندھنا ہے، تم کو نہیں۔ دانیال نے لقمہ دیا تو صدف نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں جو پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ۔ میرا خیال ہے میں نے ہی کہا تھا، دانیال نے اعتراف کیا، اور جب شریف لڑکیاں اس وقت گھروں میں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں اور کل سے نہیں آؤں گی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو دانیال نے تیزی سے اس کی کرسی سے اٹھ کر اس کا بیگ چھین لیا۔ ارے مذاق کر رہا تھا، ایک تو تم اس قدر بدذوق ہو کہ مذاق بھی نہیں سمجھتی ہو۔ اچھا وہ مذاق تھا تو ٹھیک ہے، لیکن دانی میاں کم از کم مجھے پہلے بتا دیا کرو کہ یہ مذاق تھا۔ تم نے پھر مجھے میاں کہا؟ دادی اماں، سچی تم اس طرح کہتی ہو نا تو میرا سر پیٹ لینے کو جی چاہتا ہے، اور مجھے وہ میاں جی یاد آ جاتے ہیں جس سے بچپن میں نے قرآن پڑھا تھا۔ قسم سے ابھی تک میرے بدن پر ان کی چھڑیوں کے نشان ہیں۔ بیت کی لچکیلی چھڑی اس زور سے لگتی تھی کہ آنکھوں میں تارے ناچ جاتے تھے۔ ذرا سا زیر زبر پیش میں فرق آیا اور پڑی میاں جی کی چھڑی۔ اس نے اس طرح بازو سہلایا جیسے ابھی ابھی میاں جی کی چھڑی پڑی ہو۔ ہاں تو کل کیوں نہیں جا سکو گی ابیر کی طرف؟ بال پین دانتوں میں دبائے مامون جیسے کسی گہری سوچ سے چونکا تھا۔ کل کرن کے سسرال والے اس کی شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں، اور امی نے مجھے الٹیمیٹم دیا ہے کہ میں گھر سے باہر قدم نہ نکالوں، تو اس کا مطلب ہے تم پرسوں جاؤ گی؟ بالکل۔
صدف نے جواب دیا۔ تو پھر ایسا کیوں نہ کریں، ہم سب مل کر چلیں اور عبیر کو رضامند کر لیں۔ کیا خبر میرا مطلب ہے اس کے پاپا برا مانے، دانیال نے کہا۔ نہیں، وہ لوگ خاصے براڈ مائنڈڈ ہیں، صدف نے انہیں یاد دلایا۔ یاد ہے کتنی بار عبیر نے ہمیں اپنے گاؤں چلنے کی دعوت دی تھی، اور لاسٹ ایئر تو اس نے وہاں سب ارینج بھی کر لیا تھا، بلکہ اس کے پاپا نے فون بھی کیا تھا مامون کے گھر کے انہیں خوشی ہوگی کہ اگر عبیر کے کلاس فیلوز چھٹیوں میں ان کے گاؤں آئیں، بلکہ انہوں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ ان کے ہاں کس کس قسم کے آم ہوتے ہیں۔ ہاں یاد آ گیا، دانیال نے سر کھجایا۔ دراصل میری یادداشت کچھ کمزور ہو چکی ہے، بادام کھایا کرو۔ تمہارے ہی مشورے پر ایک بار کھانے کی کوشش کی تھی لیکن منہ چھل گیا سارا۔ کس پاگل نے تمہیں چھلکوں سمیت کھانے کو کہا تھا؟ ایک ہی پاگل ہے، لیکن میری بدقسمتی کہ میں اسے پاگل نہیں سمجھتا۔ حالانکہ صدف نے ٹیبل پر سے بال پین اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، لیکن اس نے جھکائی دے کر سر بچا لیا۔ تو پھر یہ طے ہے کہ پرسوں ہم سب چلیں گے عبیر کی طرف۔ مامون نے ٹیبل پر پینسل بجا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ تب ہی دروازہ کھلا اور ملک غضنفر اندر داخل ہوئے۔ وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سلام کیا۔ ملک صاحب ان کے سلام کا جواب دیتے اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کا کہتے ہوئے اندر آفس میں چلے گئے۔ تو وہ تینوں بھی اپنی اپنی فائل کھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ عبداللہ کہاں ہے زہرا؟ ماسٹر شفیق احمد نے کروٹ بدل کر زہرا بیگم کی طرف دیکھا جو جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ابھی تو یہاں ہی تھا، آپ سو گئے تو باہر چلا گیا، شاید صحن میں ہے، انہوں نے اٹھ کر جائے نماز طے کرتے ہوئے بتایا۔ مغرب کا وقت نکل گیا، تم کم از کم مجھے جگا دیتی۔ انہوں نے سامنے گھڑی پر نظر ڈالی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر نے آپ کو نیند کا انجیکشن دیا تھا اور کہا تھا آپ 4-5 گھنٹے سوئیں گے، لیکن آپ تو 2 گھنٹے بھی نہیں سوئے۔ ہاں، نیند میں بھی مجھے احساس تھا کہ شاید مغرب کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ آپ کے لیے نیند بہت ضروری تھی ماسٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے کتنی راتوں سے آپ جاگ رہے ہیں؟ زہرا بیگم چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ کمرے میں 3 چارپائیاں بچھی تھیں، ایک طرف 2 کرسیاں اور ٹیبل تھی۔ کرسیوں پر 4 سوتی کشن اور بیک کور تھے۔ سادہ سا صاف ستھرا کمرہ تھا، روشن اور ہوادار۔ ہاں، کھانسی بھی تو اتنی شدید تھی کہ لیٹا ہی نہیں جاتا تھا، آج تو شکر ہے سکون ہے۔ لیکن ڈاکٹر نے ایکس رے کے لیے کہا ہے، عبداللہ کہہ رہا تھا کہ وہ صبح آپ کو ایکس رے کے لیے لے جائے گا۔ میں نہیں کرواتا ایکس رے، کھانسی ہے، کچھ دمے کی شکایت بھی لگتی ہے مجھے۔ خالص شہد منگوا کر کھاؤں گا تو کچھ دن میں آرام آ جائے گا۔ وہ اللہ دین ہے نا چھپڑاسی، وہ پچھلے سال بھی خالص شہد لایا تھا گاؤں سے۔ اسکول جاؤں گا تو اس سے کہوں گا، وہ خود اتارتا ہے شہد۔ اور ہاں، عبداللہ نے میری اپلیکیشن بھجوا دی تھی اسکول؟ انہوں نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بلکہ وہ خود ملا تھا ہیڈ ماسٹر صاحب سے۔ اور کیا کہا بھٹی صاحب نے؟ عبداللہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آرام کریں اور اسکول کی فکر نہ کریں، آپ نے تو کبھی چھٹی نہیں کی، انتہائی ضروری موقعوں پر بھی نہیں، تو بھلا انہیں کیا کہنا تھا؟ یاد ہے جب انم پیدا ہوئی تھی تو اللہ بخشے چچی جان نے آپ سے کتنا کہا تھا کہ آپ چھٹی کر لیں، زہرا کا جی مندہ ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، آج تو میٹرک کے لڑکوں کے داخلہ فارم جانے ہیں، میں کسی طرح چھٹی نہیں کر سکتا۔ اور چچی جان مجھے اکیلی لے کر اسپتال گئیں، اور جب آپ آئے تو انم دنیا میں آ چکی تھی۔ زہرا بیگم کے نارمل لہجے میں جو ہلکا سا شکوہ چھپا تھا وہ ماسٹر شفیق احمد سے چھپا نہ رہ سکا، اور ان کے ہونٹوں کے کونے پر مبہم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ زہرا بیگم، آپ ہماری یہ خطا کبھی معاف نہیں کریں گی، حالانکہ ہم نے پھر سمن اور کومل کی پیدائش پر تلافی کر دی تھی۔ ہاں، میں کوئی گلہ تو نہیں کر رہی، لیکن ماسٹر صاحب، وہ اس وقت چچی جان کے ساتھ اکیلے اسپتال میں جو احساسات تھے ان پر اس وقت بڑی شدید ضرب پڑی تھی۔ جب ڈاکٹر نے پوچھا تھا بی بی آپ کے ساتھ مرد کوئی نہیں ہے، تو وہ تکلیف تو اب بھی کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے۔ یہ تو انسانی فطرت ہے، انسان خوشی کے لمحے بھول جاتا ہے لیکن غم کے لمحات تو نقش ہو جاتے ہیں، ان کی کسک ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ تو ہے، چلیں آج پھر اتنے سالوں بعد ہم ایک بار پھر آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ شفیق احمد نے سچ مچ ہاتھ جوڑ دیے تو زہرا بیگم نے بوکھلا کر کہا، ارے ماسٹر صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو یوں ہی ایک بات کی تھی، میرا یہ مقصد تو نہ تھا۔ جانتا ہوں زہرا، آپ کا یہ مقصد نہ تھا، لیکن شاید کسک کچھ کم ہو جائے۔ وہ نچلے
ہونٹ کا کونا دانتوں تلے داب کر مسکرائے تو وہ ان کی شرارت سمجھ کر مسکرا دی۔ آپ بھی حد کرتے ہیں ماسٹر صاحب، ہمارے دل میں بھی ایک کسک ہے۔ کیا؟ زہرا بیگم نے بوکھلا کر انہیں دیکھا۔ یہ کہ آپ نے ہمیں کبھی ماسٹر صاحب کے بجائے شفیق یا شفو کہہ کر نہیں بلایا۔ آپ کو یاد ہے جب پہلی بار اماں کے ساتھ میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ اچانک ہی ایک کمرے سے نکلی تھی اور پھر ماسٹر صاحب السلام علیکم کہہ کر واپس کمرے میں گھس گئی تھی۔ آپ ہیں زہرا بیگم کے شوہر۔ دراصل عورت کو ہمیشہ مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت مرد کے بغیر معتبر نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں۔ وہ جہاں بھی جائے اسے مرد کا حوالہ دینا ہوتا ہے۔ مرد کے حوالے کے بغیر اس کی حیثیت تنکے سے بھی کم ہے، خواہ وہ حوالہ باپ کا ہو، بھائی کا ہو یا شوہر کا۔ زہرا بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں بھی ہر دم انم کے لیے پریشان رہتی ہوں۔ تمہیں انو کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عبداللہ ہے نا؟ ہاں لیکن انو نے BA کر لیا ہے، جبکہ عبداللہ کو سیٹل ہونے میں بھی 5 سال تو لگیں گے، اور لڑکیاں تو 25 سے اوپر ہوئیں تو لوگ کہنے لگتے ہیں عمر زیادہ ہو گئی، عمر زیادہ ہو گئی۔ ابھی کل پروین آپا آئی تھی، پوچھ رہی تھی انم کے لیے کچھ لڑکیوں کی یہی عمر ہوتی ہے۔ پروین آپا کو میری بچیوں کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ شفیق احمد جو بہت ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کر رہے تھے ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ انہیں پروین آپا پسند نہ تھی، حالانکہ رشتے میں وہ ان کی چچا زاد بہن لگتی تھی، لیکن شادی کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے انہیں زہرا بیگم کے متعلق خوب ورگلایا تھا اور وہ غصے میں آ کر طلاق ہی دے دیتے زہرا بیگم کو، لیکن ان کی والدہ نہ صرف عقل مند اور باشعور تھیں بلکہ پروین کی خصلت کو بہت اچھی طرح جانتی تھیں۔ پھر سمن کی پیدائش اور کومل کی پیدائش پر بھی انہوں نے کس قدر ورگلایا تھا انہیں کہ وہ بیٹے کی خاطر دوسری شادی کر لیں، بلکہ ایک دن تو حد ہی کر دی، کچھ خواتین کو گھر لے آئیں اور بڑے فخر سے بتایا کہ انہوں نے شفیق احمد کے لیے لڑکی نہ صرف پسند کر لی ہے بلکہ ہاں بھی کروا لی ہے، اور اب لڑکی کی ماں بہن کو گھر دکھانے اور شفیق احمد سے ملوانے لائی ہیں۔ سو وہ پروین آپا کے گھر زیادہ آنا جانا پسند نہ کرتے تھے۔ اور ہاں عبداللہ سے کہہ دینا 2-1 روز تک MA کے ایڈمیشن کھل جائیں گے، یونیورسٹی سے انم کے لیے ایڈمیشن فارم لے آئے۔ لیکن وہ پروین آپا کہہ رہی تھی کہ MA پاس لڑکیوں کے لیے خاندان میں تو کوئی بر نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ انم یونیورسٹی۔ فار گاڈ سیک زارا، شفیق احمد نے غصے سے ان کی بات کاٹی، مجھے پروین آپا کی کہی گئی فضول باتیں مت بتایا کرو۔ میری بچیاں انشاءاللہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی اور جب تک اور جہاں تک انہوں نے پڑھنا ہے میں پڑھاؤں گا۔ سمن ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو کیا آپ اسے ڈاکٹر بنائیں گے؟ ہاں، اس میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے ماسٹر صاحب، کیا خاندان میں دور نزدیک کوئی لڑکا ہے ڈاکٹر؟ بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سمن ڈاکٹر بنے گی تو اس کے لیے ڈاکٹر لڑکے کا ہی رشتہ چاہیے، کوئی بھی اچھا لڑکا ہو سکتا ہے۔ یہ تم عورتوں نے خود ہی فرض کر لیا ہے کہ اگر لڑکی ڈاکٹر بن گئی ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر لڑکے کا رشتہ ہی موزوں رہے گا۔ اور اب اس فضول بحث کو ختم کرو اور بچیوں کے لیے پریشان مت ہو۔ انم کے لیے تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے لیے بہت پہلے سوچ چکا ہوں۔ رہی سمن اور کومل تو ان کے لیے سوچتی رہنا، لیکن ابھی وہ پڑھ رہی ہیں۔ یہ دھیان میں رکھنا اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ میں سمن کو خاندان کے کسی جاہل ان پڑھ لڑکے سے نہیں بیاہوں گا۔ اگر خاندان برادری میں اچھا رشتہ نہ ملا تو میں خاندان سے باہر کے کسی رشتے کو قبول کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ اور یہ بات پروین آپا کے کان میں ڈال دو کہ ان کے کبوتر باز بیٹے کے لیے تو میرے دل میں ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اماں نے کتنا سمجھایا تھا کہ عبدالواحد کے اتنے لاڈ مت اٹھاؤ، ذرا کسی ٹیچر نے کچھ کہہ دیا کلاس میں تو بستہ اٹھا کر صاحبزادے بسورتے ہوئے گھر آ گئے اور اماں نے بغل میں داب لیا، یہ نہ کیا کہ ایک تھپڑ لگا کر واپس اسکول بھیج دیں۔ شفیق احمد کا سانس پھول گیا۔ آپ غصہ نہ کریں ماسٹر صاحب، یوں ہی باتوں میں بات نکلی تھی، ورنہ سمن تو بھی بالکل بچی ہے۔ آپا نے تو 2-1 بار ڈھکے چھپے لفظوں میں اشارہ دیا ہے سمن کے لیے، لیکن اب کہ ایسی بات ہوئی تو میں صاف کہہ دوں گی۔ بالکل ابھی سے کلیئر کر دو، آس پاس بٹھائے نہ رکھیں عبدالواحد کو۔ امی دیکھیں یہ سمو باجی مجھے مارتی ہیں۔ کومل بھاگتی ہوئی اندر آئی تو باہر سے عبداللہ کی آواز آئی، کومل گڑیا آ جاؤ، میں نے سمر کے کان کھینچے ہیں۔ لیکن میں سمن باجی سے نہیں پڑھوں گی، وہ ذرا سی غلطی پر مارتی ہیں اور کاپی پر کراس بھی لگا دیتی ہیں، اس نے کمرے کے اندر سے ہی چیخ کر کہا۔ میں آپ سے پڑھوں گی۔ اوکے گڑیا، میں ہی پڑھا دیتا ہوں، تم فٹافٹ آ کر ہوم ورک مکمل کرو۔ کومل نے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا، مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ سمن 2nd ایئر میں تھی اور کومل ابھی 7th میں پڑھتی تھی۔ وہ سمن سے تقریباً 5 سال چھوٹی تھی، لیکن سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس میں بچپنا بہت تھا
اور پھر سب ہی اس سے لاڈ بھی بہت کرتے تھے۔ سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت ناک، انم ہمیشہ پیشانی پر سے اس کے بال کٹوا دیتی تھی۔ موٹی موٹی 2 چٹیاں کیے اور پیشانی پر سے کٹے بالوں کی وجہ سے وہ بالکل بچی لگتی تھی۔ عبداللہ صنم کو پڑھا رہا تھا تو اٹھ کر غالباً آپ کی دوائیں لینے میڈیکل اسٹور تک گیا ہے اور سمن سے کہہ گیا تھا کہ وہ کومل کو میتھس کا ہوم ورک کروا دے، اور سمن تو برداشت ہی نہیں کر سکتی کوئی غلطی، اتنی جلدی غصہ آتا ہے اسے۔ زہرا بیگم تفصیل بتاتے ہوئے اٹھی۔ آپ اس وقت کچھ لیں گے؟ سوپ یا دودھ؟ تھوڑا دودھ لے آؤ۔ سوپ کا موڈ نہیں ہے، لیکن خالص دودھ مجھ سے پیا نہیں جائے گا، اس میں تھوڑا سا چائے کا تڑکا لگا لینا، انہوں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اور یہ عبداللہ آج چیمبر نہیں گیا یا جلدی آ گیا ہے؟ وہ آج گیا ہی نہیں آپ کی وجہ سے، ڈاکٹر کو لانا تھا، بہت فکر مند تھا آپ کے لیے۔ ہاں، شفیق احمد کی آنکھوں میں محبت اور فخر کی چمک تھی۔ اگر میرا اپنا بیٹا بھی ہوتا تو میں اسے ایسا ہی بنانا چاہتا جیسے عبداللہ ہے۔ بھتیجا بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے ماسٹر صاحب، اور مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ عبداللہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تب انم ابھی میری گود میں نہیں آئی تھی جب بھابھی اور بھائی جان کا حادثہ ہوا، اور عبداللہ 5-6 سال کا تھا۔ کس قدر سہما ہوا تھا ماں باپ کی اچانک وفات سے۔ میں نے ممتا کا جذبہ پہلی بار اسے ہی اپنے سینے سے لگا کر محسوس کیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ ہی میرا پلوٹھی کا بیٹا ہے، حالانکہ تب بھی خیر نہیں تھی کہ اللہ نے مجھے صرف بیٹیاں ہی دینی ہیں اور بیٹے کی کمی عبداللہ کو ہی پورا کرنی ہے۔ ہر بات میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے زہرا، وہ اپنے کاموں کو زیادہ بہتر جانتا ہے اور بہتر کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ہاں، کس قدر خوفناک حادثہ تھا، ویگن کا ایک مسافر بھی نہیں بچ سکا تھا، بھاری ٹرک نے ویگن کو کچل کر رکھ دیا تھا، لیکن اللہ کی قدرت کہ عبداللہ کو خراش تک نہ آئی، حالانکہ بھائی جان اور بھابھی کی تو لاشیں بھی نہیں پہچانی جا رہی تھیں۔ شفیق احمد کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ 2 ہی تو بھائی تھے، وہ بڑے بھائی رفیق احمد ان کی شادی سے پہلے ہی لاہور میں جاب کر رہے تھے اور وہیں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن بیوی کی بیماری کی وجہ سے عبداللہ زیادہ تر ننیہال میں رہتا تھا۔ اس روز وہ قصور سے عبداللہ کو اس کی نانوں کے گھر سے لا رہے تھے کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ اب ان کی بیوی بالکل صحت یاب ہو چکی تھی اور یوں بھی عبداللہ 5 سال کا ہونے والا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ اسے لاہور لے آئیں اور اس کا تعلیمی سلسلہ بھی شروع کیا جائے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کے آفس کے ایک کولیگ نے شفیق احمد کو اطلاع دی تھی کہ رفیق صاحب بھی اس حادثے والی ویگن میں تھے۔ سامان سے ان کا شناختی کارڈ ملا تھا اور پھر تصویر سے بھی تصدیق ہو گئی تھی کہ رفیق صاحب، ان کی بیوی اور بچہ اسی ویگن میں سوار ہوئے تھے۔ عبداللہ کے نانا خود ہی نے اسٹاپ تک چھوڑنے آئے تھے اور اسی ظالم ویگن میں سوار کیا تھا۔ ماں اور زہرا بیگم کو روتا پیٹتا چھوڑ کر وہ لاشیں لینے اکیلے لاہور پہنچے تھے۔ چچا جان، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ عبداللہ دستک دے کر اندر آ گیا تو وہ چونکے۔ سنجیدہ، بردبار اور شاندار شخصیت کا مالک عبداللہ 6 فٹ کے قریب قد، گندمی رنگ، کشادہ پیشانی، بھرے بھرے ہونٹ، سیاہ بال جن میں ہلکے گھونگھر تھے۔ یار اب تیرا شکر ہے، تو کس طرح نوازتا ہے بندے کو۔ آج عبداللہ کا اونچا لمبا وجود کتنا سکھ دیتا ہے مجھے۔ ٹھیک ہوں بیٹا، آؤ بیٹھو ادھر میرے پاس۔ انہوں نے اپنے قریب ہی ذرا کھسک کر جگہ بنائی۔ چچی جان نے بتایا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ ہاں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ کچھ دیر تو اور سو لیتے، اچھا ہوتا۔ ابھی بھی نیند تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن عشاء پڑھ کے ہی لیٹوں گا۔ مغربی چلی گئی، جس کا بہت افسوس ہے مجھے۔ تم نے پڑھی نماز؟ نہیں، وہ میں آپ کی دوائیں لینے چلا گیا تھا۔ عبداللہ شرمندہ ہو گیا۔ مجھے ہمیشہ تم پر ہر مقام پر فخر رہا ہے عبداللہ، لیکن ایک بات ایسی ہے جہاں کبھی کبھی تم ڈنڈی مار جاتے ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ جی، عبداللہ نے سر جھکا لیا۔ وہ کتنی ہی کوشش کرتا تھا کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی کوئی نماز رہ جاتی تھی۔ نماز ہر کام سے افضل ہے بیٹا۔ کوئی ایمرجنسی تو نہیں تھی؟ آپ کچھ دیر بعد دوائیں لے آتے۔ جی چچی جان، آئندہ خیال رکھوں گا، اس نے یوں ہی سر جھکائے کہا، اور شفیق احمد کا جی چاہا وہ اس قادر مطلق کے سامنے بے اختیار سجدہ شکر بجا لائیں، جس نے انہیں اتنا اچھا، اتنا فرمانبردار بیٹا دیا تھا۔ بلکہ انہوں نے ہمیشہ رب کا شکر ہی ادا کیا تھا اور زہرا کو بھی اس کی تلقین کی تھی۔ اماں جان بھی باشعور تھیں کہ انہوں نے کبھی پوتا نہ ہونے پر زہرا کو کوئی تانا نہ دیا تھا، اور نہ ہی کبھی شفیق احمد کی دوسری شادی کا سوچا تھا۔ لیکن اللہ کی مصلحتیں، کیا خبر اپنے بیٹے کے ہوتے وہ عبداللہ سے اپنی محبت نہ کر پاتے۔
اور شاید زہرا بھی اسے اتنا پیار نہ دے پاتی اور اس کی پرورش میں ان سے کوتاہی ہو جاتی تو روز محشر کیا جواب دیتی۔ کبھی کبھی تو انہیں یوں لگتا تھا جیسے وہ عبداللہ سے انم، سمن اور کومل سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہیں لگتا تھا جیسے عبداللہ ان کے لیے بہت بڑی ڈال ہے، کوئی مشکل لمحہ آیا تو وہ پہر بن جائے گا سب کے لیے۔ باشعور، فرما بردار، نیک اور سمجھدار اولاد والدین کے لیے نعمت سے کم نہیں ہوتی، اور ایسی اولاد پر وہ جتنا بھی فخر کریں کم ہے، اور ماسٹر شفیق احمد کو عبداللہ پر بجا فخر تھا۔ بچپن سے وہ بے حد ذہین اور سمجھدار بچہ تھا۔ جب سے وہ اس گھر میں آیا تھا نہ تو اس نے کبھی بچپن ہی میں ضد کی تھی اور نہ ہی کبھی زہرا شفیق احمد کو اس کے سلسلے میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چچا جان، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، یوں ہی تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا؟ وہ مسکرایا۔ یہی تمہارے فیوچر کے متعلق؟ میرا فیوچر انشاءاللہ بہت برائٹ ہوگا چچا جان۔ میں جانتا ہوں کہ امی اور آپ، وہ اکثر زہرا بیگم کو امی جان ہی کہتا تھا کیونکہ یہ زہرا بیگم کی ہی خواہش تھی کہ عبداللہ انہیں چچی جان کے بجائے امی ہی کہا کرے۔ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جاؤں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ڈاکٹر یا انجینئر بن کر اتنا کامیاب نہ ہو سکتا جتنا وکیل بن کر۔ مجھے شروع سے ہی وکیل بننا پسند تھا۔ میں نے شاید آپ کو مایوس کیا ہے۔ ارے نہیں بیٹا، شفیق احمد نے ایک محبت بھری نظر اس پر ڈالی۔ میں بچوں پر جبر کرنے کا قائل نہیں ہوں اور سمجھتا ہوں کہ انہیں وہی تعلیم حاصل کرنا چاہیے جس کی طرف ان کا رجحان ہو۔ رہی ڈاکٹر بننے کی بات تو تمہاری امی جان کا شوق ان کی بیٹی جو پورا کرے گی۔ انہوں نے ٹرے اٹھائے اندر آتی سمن کو دیکھ کر کہا تو سمن نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹرنی صاحبہ، تم بیٹھو، چچا جان کے پاس گپ شپ لگاؤ، مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس وقت کہاں جاؤ گے بیٹا؟ شفیق احمد کچھ پریشان سے ہو گئے۔ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ عبداللہ دیر تک باہر رہے۔ ہاں، جب سے اس نے ملک صاحب کو جوائن کیا تھا تو عموماً اسے دیر ہو جاتی تھی، کبھی 8:30 کبھی 9 بج جاتے تھے۔ کہیں نہیں چچا جان، وہ یہاں قریب ہی PCO تک جاؤں گا۔ مامون سے کچھ ضروری بات پوچھنا ہے۔ کیا اپنا فون ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا؟ نہیں چچا جان، ابھی بھی کمپلین کروائی تھی۔ وہ انہیں بتاتے ہوئے باہر نکل گیا اور شفیق احمد سمن کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگے، جانے کب سب کچھ ٹھیک ہوگا ہر محکمے میں، جانے کب آنکھوں میں سجے خوابوں کو تعبیر ملے گی، اور جانے کب لوگ آزادی کی قیمت جان پائیں گے، اور جانے کب ہم اپنا احتساب کر پائیں گے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر جگہ کرپشن، دھوکہ، فریب۔ زندگی کے بے حساب تجربے آنکھوں کے سامنے آتے چلے گئے اور انہوں نے اپنے اندر ایک گہرے درد کو بیدار ہوتے اور پھر پورے وجود میں پھیلتے پایا، اور انہوں نے بہت کرب سے بے آواز دعا کی، میرے رب، میرے لوگوں کے دلوں سے خود غرضی، لالچ اور ہوس ختم کر دے۔ میرے مولا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما، فرقہ پرستی، تعصب اور نفرت کو ختم کر دے، اور میرے ملک کو ایک مثالی ملک بنا دے۔ انہوں نے دودھ کے چند گھونٹ پی کر کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ نے تو آدھا کپ بھی نہیں پیا ابو۔ سمن نے ان کی طرف دیکھا۔ تھوڑا سا اور پی لیں۔ نہیں، اور جی نہیں چاہ رہا۔ انہوں نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لی تو سمن ٹرے میں کپ رکھ کر باہر نکل گئی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔